الحمد للہ الذی انزل القرآن والصلاة والسلام على نبینا الذی هو صاحب البرہان وعلى آلہ وصحبہ الذین قاموا بأوضح البیان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 15ویں آیت ہے، آیت نمبر 15 پروردگار عالم اس آیت میں فرما رہا ہے، قل، اے میرے نبی آپ لوگوں سے بولیے، آپ لوگوں سے کہیے، اؤنبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیر من ذالکم، ان تمام نعمتوں سے بہتر نعمت کیا ہے، کیا میں بتاؤں تمہیں، للذین اتقوا، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضامندی، واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھ رہا ہے بندوں کو۔ یہ اس آیت کا لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ لفظ بلفظ ترجمے سے مفہوم ایک حد تک ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، مگر اس کی تفسیر، توضیح اور بیان سے مفہوم کے اندر بھی بالیدگی آتی ہے، پختگی آ جاتی ہے اور پھیلاؤ آ جاتا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے آگے کی آیت کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ دیکھیے، کوئی بات کر رہا ہے تو بعد والی بات سمجھنے کے لیے پہلی بات کو تو جاننا پڑے گا۔ پہلی بات کو سنا ہی نہیں، دوسری بات، جیسے کوئی کہے کہ کوئی روزے کی حالت میں ہے تو وہ اندر نہ آئے، کیونکہ اندر کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ کوئی روزے کی حالت میں سنا ہی نہیں، کوئی اندر نہ آئے، یہ سن لے کر کیا اندر آنے سے منع کرتے ہیں، اندر آنے سے منع کر رہے ہیں، کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو بات ادھوری رہتی ہے تو سمجھ بھی ادھوری رہتی ہے۔ تو آیت نمبر 15 کو سمجھنا ہے تو آیت نمبر 14 کے مفہوم کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو آیت نمبر 14 کا مفہوم کیا ہے، میں مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پروردگار عالم نے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں بڑی چاہت ہے، سونے کی چاہت، چاندی کی چاہت، اور بھاری بھاری جانور ان کے پاس رہے، اور بھاری بھاری کھیتی ان کے پاس رہے، یعنی دنیا کا مال و متاع، دنیا کا مال و متاع رہے۔
چند مثالیں ہیں، مگر ان چند مثالوں کے اندر دنیا کی ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں جن کی ہوس انسان کے دل میں ہے۔ بنگلے کی خواہش، کار کی خواہش، جگہ کی خواہش، کپڑوں کی خواہش، بھاری بھاری چیز مجھے مل جائے، یہ خواہشات لوگوں کے دلوں میں ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کا ساز و سامان۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، آئے میرے مصطفیٰ آپ بولیے، لوگوں کو سنائیے، حقیقت بتائیے، کیا ہے حقیقت؟ متاع الدنیا، دنیا کا پورا مال و متاع کیا ہے؟ یہ قلیل، کم ہے۔ یعنی پوری دنیا کے مالک اگر تم بن گئے تب بھی تمہیں کیا ملا؟ کم ملا۔ آخرت کا ایک اجر مل گیا تو غم نہ کرو، تمہیں کم نہیں ملا، بہت زیادہ مل گیا۔ کیوں؟ دنیا مٹ جانے والی، آخرت باقی رہنے والی۔ جیسا کہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے لوگو تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم ہمیشہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ دنیا کی زندگی کا فائدہ تمہاری نگاہوں میں رہتا ہے۔ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی چیز ہے، اس کے بارے میں تم توجہ نہیں دیتے۔ دنیا نہیں ملی تو بڑا رنج ہو جاتا، وہ ماہانہ 2 لاکھ کماتا، میں 20,000 ہی کماتا ہوں، بڑا افسوس، بڑا افسوس۔ مگر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے نیک بندے کیا کیا کر لیتے ہیں، کتنی عبادتیں کر لیتے ہیں، ہم بہت کم کرتے ہیں، چلو ہم عبادتوں میں اضافہ کریں گے، سخاوتوں میں اضافہ کریں گے، نیکیوں میں اضافہ کریں گے۔ یہ خیال کہاں آتا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کو یہ خیال آتا ہے، مگر عام طور پر دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ خیال نہیں ہوتا۔ ہم بچے کے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، فیوچر کا مطلب ہمارے پاس، یعنی وہ 20-25 سال کا ہو گیا تو اس کا فیوچر آ گیا ہمارے پاس، مگر یہ نیئر فیوچر ہے۔ اصل فیوچر کیا ہے؟ موت کے بعد جو زندگی آئے گی وہی فیوچر ہے۔ اس کے بارے میں کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ آخرت میں کیا رہے گا؟ نمازیوں میں رہے گا، بے نمازی رہے گا، متقیوں میں رہے گا یا شیطانوں میں رہے گا؟ اس بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ تو مولا کریم فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جن کی تمنا، جن کی آرزو، جن کی ہوس تمہارے دلوں میں ہے، یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، مال و متاع ہے۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ لوگوں سے بولیے، اے لوگوں، دنیا کی چیزوں پہ جو تمہاری نظر پڑتی ہو، سونے پر سونے کے زیورات پر، چاندی پر چاندی کے زیورات پر، بڑی بڑی عمارتوں پر، بھاری بھاری گھوڑوں پر، بھاری بھاری گاڑیوں پر تمہاری نظر پڑ رہی ہے، میں تمہیں بتاؤں کیا؟ اُنَبِّئُکُم، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ شَلْ I inform you، کیا میں بتاؤں تمہیں؟ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، ان تمام چیزوں سے بہتر چیز ایک ہے، کیا میں بتاؤں تم کو؟ دیکھیں قرآن کا انداز بھی کتنا پیارا انداز ہے۔ یعنی اے پیارے نبی، آپ لوگوں کا ذہن بنائیے، پہلے ان سے پوچھئے بتاؤں کیا؟ اسی سوال سے لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے، جاننے کا شوق پیدا ہو جائے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی آپ کہیے للذین اتقوا، میں جو چیز بتا رہا ہوں بہترین چیز، اعلیٰ درجے کی نعمت، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ ہے تو آؤ، اگر تقویٰ نہیں تو جاؤ۔ کہتے ہیں نا، پاس ہے تو اندر آؤ، پاس نہیں تو جاؤ۔ آئی ڈی ہے، آ جاؤ۔
آئی ڈی نہیں تو جاؤ. اب اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کس آئی ڈی کی ضرورت ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ خدا کا ڈر، خدا کا خوف. جب خدا کا خوف آتا ہے تو آدمی سب سے بے خوف ہو جاتا ہے. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ زہد و تقویٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، زہد و تقویٰ چیست اے مرد فقیر. اے مرد فقیر، زہد و تقویٰ کیا ہے؟ کیا تجھے خبر ہے؟ تقویٰ 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 کہہ رہا ہے. میں زاہد ہو گیا، میں زاہد ہو گیا. کون زاہد ہے؟ کون متقی ہے؟ کون تقوی والا ہے؟ کیا تجھے پتہ ہے؟ لا تمعبودن ز سلطان و امیر. سلطان سے، مالدار سے کیا ہو جانا؟ لا تمع ہو جانا، یعنی آرزو ہی نہیں کسی کی. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اس وقت تک اللہ والا نہیں بن سکتا جب تک کہ تیری نظر میں بشر اور حجر یکساں ہو جائے. لا تنال قرب اللہ تعالی حتی یستوی فی نظرک البشر والحجر. پتھر فائدہ نہیں دیتا، کوئی بشر بھی فائدہ نہیں دیتا. یعنی رب کی مہربانی کے بغیر، رب کے حکم کے بغیر کوئی میرا کچھ بھلا کر نہیں سکتا. جب یہ عقیدہ آ جائے گا تو تیری نظر لوگوں پہ پڑے گی تو امید کی نظر نہیں پڑے گی، امید کی نظر رب پر پڑے گی. لوگوں پر پڑے گی تو بس ایک کیجول نظر پڑے گی. ارے دیوار کو جس طرح دیکھتا ہے امید رکھتا ہے کیا دیوار سے؟ دروازے کو دیکھتا تو امید رکھتا کیا نہیں؟ یہ کروڑ پتی آتے ہی دل میں تبدیلی آ جاتی. وہ دیات نہیں ابھی تک کچھ بھی، خالی گھستے ہی دل کے اندر امنگیں پیدا ہو جاتی. بڑے آدمی بھائی انہوں، بڑے آدمی بھائی. تو یہ تقویٰ نہ ہونے کی علامت ہے. ظاہر میں اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، مگر دل میں رائی کے دانے کے برابر امید مت رکھو، کیونکہ رب کی مہربانی کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا. رب کی مہربانی ہوتی ہے تو فرعون موسیٰ کی پرورش کرتا ہے. فرعون دشمن خدا، لیکن کس کی پرورش کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی. تماچے کھا کر پرورش کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی عادت تھی بچپن میں فرعون اٹھا کے گود میں بٹھاتا تو زور سے تماچا ایسا مارتے حالت خراب ہو جاتی. بولتا ہے کیا بچہ ہے؟ بی بی آسیہ بولتی اجی یہ تو بچہ ہے، بچپن ہے، اسے عقل ہی کیا ہے، مار دیا تو کیا ہو گیا، بڑا آدمی کیا ہو، مار کھا لیتا. پھر اس کے محل کے اندر جو شہنشاہی پکوان ہوتے نوکروں کو رکھ کر کہتا ہے کہ بچے کو کھلاؤ، کیونکہ اپنا بچہ بنا لیا نا. بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی، انہوں نے کہا کہ اے فرعون ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، ہم اسے عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں کچھ فائدہ دے سکتا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون رہے گا. تو اتنی باتیں کر کے فرعون بی بی آسیہ کی باتوں میں آ کر مان لیا. تو فرعون بھی پرورش کرتا ہے اگر رب کی مہربانی ہو جائے، اگر رب کا کرم نہ ہو تو اپنوں میں بھی ہمیں ہمدردی نہیں ملتی. تو للذین اتقوا، جو لوگ تقوی والے ان کے لیے میں یہ خوشخبری دے رہا ہوں، دنیا کی تمام چیزوں سے افضل چیز تمہیں ملنے والی ہے. اور کس کے پاس ہے وہ چیز؟ دنیا کی کسی سپر مارکیٹ میں نہیں، کہیں نہیں، انڈیا میں بھی نہیں، فارن میں بھی نہیں. عند ربہم، ان کے رب کے پاس. یہ جو نعمت ہے رب کے پاس محفوظ ہے، ملے گی کس کو؟ متقی بندے کو. وہ کیا ہے وہ نعمت؟ جنات،
جنتیں، یہ ایک جنت نہیں، جنات، کئی جنتیں۔ جنت کا معنی کیا ہے؟ باغ۔ دیکھیے جنت کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب پوری جنت کو جنت بولتے ہیں، اور جنت کے اندر کئی باغات ہوتے ہیں، ایک ایک باغ ایک ایک جنت ہے، ایک ایک باغ ایک ایک جنت ہے۔ جیسے ایک بڑا گھر ہے، اسے بھی گھر بولیں گے، اس گھر کے اندر کئی گھر رہتے ہیں۔ جیسے کالونی ہے، اسے بولیں گے، کسی قوم کا نام رکھ دو، میڈراس ہاؤس، چنئی ہاؤس، اور اس ہاؤس کے اندر کئی کئی گھر رہیں گے، تو ایک ایک گھر کو بھی گھر بولیں گے، اس کو بھی گھر بولیں گے۔ تو جنت، پوری جنت کو بھی جنت کہتے ہیں۔ جنت کے اندر کئی جنتیں ہیں، یعنی جنت بمعنی باغ، باغ کو عربی زبان میں جنتن کہتے ہیں۔ تو جنات، بہت سے باغات۔ اللہ تبارک و تعالی جب دینے پر آمدہ ہوتا ہے تو یہ ایک جنت نہیں ہے بندے، تو ایک ہے، تجھے کئی ایک جنتیں دے دی جائیں گی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے کیا ہے؟ جنتان، دو جنتیں، دو جنتیں، کئی جنتیں، کئی باغات۔ تجری من تحتہا، ان باغوں کے نیچے جاری، یعنی رواں، دوڑ رہی ہے۔ کیا دوڑ رہی ہے؟ الانہارو، نہریں دوڑ رہی ہے، ریورس، نہریں دوڑ رہی ہے۔ اوپر باغ، باغ میں بیٹھو، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، بہترین ہوا چل رہی ہے، پھلوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، پھولوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، کسی کا خطرہ نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے، کسی قسم کا ٹینشن نہیں ہے، بالکل فارغ البال بیٹھے ہیں، کوئی ستانے والا نہیں، کوئی حملہ کرنے والا نہیں۔ نیچے سے نہریں جاری ہیں، بڑا حسین منظر ہے، پانی کی نہر جاری ہے، دودھ کی نہر جاری ہے، شہد کی نہر جاری ہے، دیکھتا ہے تو نگاہوں کو فرحت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا، دنیا کیا ہے؟ دنیا کتنا بھاری محل بھی بناؤ، دوسرے دن گئے تو کچرا، ڈسٹ الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر کلین نہیں کرے تو کیا ہو جاتا ہے اسے؟ ڈسٹ الرجی۔ کہاں بھائی؟ بنگلے میں، اس کے لیے نوکر رکھنا۔ یہ ایک دن نوکر نہیں آیا تو مالک کے مکان کے لیے وہ دن عذاب کا دن ہو جاتا۔ آیا نہیں بھائی، آیا نہیں، کلین بھی نہیں کرا، وہاں دھول یہاں دھول ہے، تمہیں کرو، بھائی کیا کروں، لمبا پڑ جاؤں کرا تو 10 منٹ کرا تو ہانپنے لگ کے پڑ جاؤں، وہ آتا کرتا، اسے عادت ہو۔ تو یہ حال ہے دنیا کا، مگر آخرت میں یہ حال نہیں، وہاں تو دھول بھی نہیں جمتی، اور جتنا بھی کھاؤ گے بدہضمی نہیں ہوتی۔ وہاں جنت میں بدہضمی نہیں ہے، اور وہاں پر کسی قسم کا ری ایکشن بھی نہیں ہوتا، کسی قسم کا انفیکشن بھی نہیں ہے۔ یہ سارے جو الفاظ ہیں، الرجی، انفیکشن، سائیڈ ایفیکٹ، ری ایکشن، یہ سب دنیا میں سن لینا۔ جنت میں گئے تو کچھ بھی نہیں، بدہضمی ہو گئی، وہاں پر بدہضمی ہوتی نہیں، جتنا بھی کھاؤ بس ایک ڈکار آئے گی، سب ہضم ہو جائے، اور وہ ڈکار میں بھی مزہ ملے گا، استنجا کی حاجت نہیں ہے۔ جنت میں جتنا بھی پانی پیو، مزیدار پانی، پیشاب کی حاجت نہیں، جتنا بھی کھاؤ، وہاں پر بیت الخلا will not be provided in جنت because nobody needs بیت الخلا there۔ وہاں پر بیت الخلا کی کسی کو ضرورت ہی نہیں۔ اب یہاں پر تو ایسی ضرورت ہے کہ کوئی بھی جگہ بناؤ، گھر بناؤ، اسکول بناؤ، مدرسہ بناؤ، مسجد بنائے بھی تو اس کے لیے رکھنا، ٹائلٹ بنانا، بیت الخلا بنانا،
چونکہ انسان کی ضرورت، مگر جنت میں یہ مصیبت نہیں ہے، کھائیں گے مگر ہضم ہو جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ کیسا تمہارا میسج ڈیلیٹ ہوئے جیسا پیٹ میں سے غذا ڈیلیٹ ہو جائے گی، تو کہاں جائے گی پتہ ہی نہیں۔ رب قدیر کی قدرت کو کون جانتا ہے؟ رب قدیر کی قدرت ہے، یہاں پر اس نے ضرورتوں کو رکھ دیا، جنت کے اندر اس نے انسان کو ضرورتوں سے آزاد کر دیا۔ لذتیں تو ملیں گی، کھانے کی لذت، پینے کی لذت، نگاہوں کی لذت ملے گی، ضرورت نہیں رہے گی۔ ضرورت سے آدمی پریشان ہوتا ہے، لذت سے تو پریشان نہیں ہوتا۔ کوئی بھی ایسا نہیں مجھے لذت نہیں ہونا نہیں بولتا، لذت ہونا مگر ضرورت نہیں آنا۔ یہاں پر جیب کی لذت کے لیے کھا لو تو پیٹ کے اندر مصیبت پیدا ہو جاتی۔ اسی لیے بڑے لوگ حکیم کہتے ہیں کہ کھانے کے موقع پر جیب کی بات مت سنو، پیٹ کی بات سنو، کیونکہ جیب مزہ دے کر سزا کا راستہ بنا کر ہٹ جائے گی۔ یہ پیٹ بیچارہ یہ جو بولتا ہے اس کی بات سن لو، کیونکہ اسی کو پوری محنت کرنا ہے۔ ہضم کرنے کی محنت کون کرتا؟ پیٹ کرتا، اس لیے اس کی بات مانو تم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ متقی ہیں، تقوی والے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں، ان باغوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں پر قحط نام کی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر سٹی جتنی بڑی ہوتی ہے سٹی، اتنی زیادہ اسکیئر سٹی ہو جاتی ہو۔ آبادی بڑھنے چیزوں کی کمی آ جاتی ہے۔ یہ تو فارمولہ ہے نا، پاپولیشن انکریزز سورسز ڈیکریزز بولے، سورسز ڈیکریز، پاپولیشن بڑھتا تو پھر پریشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں وہاں پہ، اور ڈیمانڈ بڑھتا ہے تو پرائز بڑھ جاتا ہے۔ وہاں پر قیمت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ آرزو کرو، دل میں کسی پھل یا گوشت کے کھانے کی آرزو کرو تو وہ چیز پکی پکائی تیار ہو کر آ جائے گی، اور اس میں ڈر بھی نہیں ہے کیا ملا دیا، کیمیکل آئٹم ملایا ہے کیا، کوئی زہر ملایا ہے کیا، ڈر بھی نہیں جنت میں۔ وہ نعمت بہتر ہے یا یہ نعمت بہتر ہے؟ جب وہ بہتر ہے تو اس کے بارے میں سوچو، اور یہ نعمت یہ ضرورت بھر مل جائے تو بس ہے، اس کے لیے اتنا رونا کیوں رو رہے ہو؟ تجری من تحتها الانہار، ان باغوں کے نیچے سے نہریں جاری رہیں گی۔ یعنی منظر دیکھیے، باغ اوپر، نہر نیچے، جنتی باغ میں بیٹھے گا، نظر اس کی نہر پہ پڑے گی۔ اگر آرزو کرے گا کہ وہ پانی مل جائے تو پانی خود بخود اس کے سامنے کیسا آئے گا؟ پیالوں میں آ جائے۔ اور وہ پیالے کیسے ہوں گے؟ یطوفون، یہ جو جنت میں نوجوان ہوں گے وہ لوگ ان پیالوں کو لے کر گھومتے رہیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا عَظِيمًا، وہاں پر بہت بھاری بھاری چیزیں تم دیکھو گے۔ دنیا میں ان چیزوں کو تم نے دیکھا بھی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا لَا عَيْنٌ رَعَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ بِبَالِ أَحَدٍ، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ خیال بھی نہیں گزرے گا، امیجن بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھنا تو بڑی بات ہے، امیجن بھی نہیں کر سکتا، ویسی بھاری بھاری نعمتیں۔ تو ان نعمتوں کے ساتھ بہت بھاری نعمت کیا ہے جس کا ہمیشہ دنیا میں ڈر رہتا ہے؟ کیا ڈر؟ کب ہو جاتا کیا ہو جاتا معلوم؟ پہلے تو موت آئے گی تو نکلنا، موت نہیں بھی آئی، نقصان ہو گیا تو گھر بیچنا، یا گھر پہ کوئی بجلی ٹوٹ پڑی تب بھی مصیبت، کوئی فوج آ کر حملہ کر دی تب بھی مصیبت۔ یعنی کب اس گھر سے نکلنا پڑے گا پتہ نہیں ہے،
مگر جنتیوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا، وہ جنتوں میں باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے شفٹ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمیشہ رہیں گے، اکتائیں گے بھی نہیں۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور بیویاں ملیں گی وہاں پر، جو دنیا میں بیوی تھی وہ بیوی تو ملے گی ہی جنت میں، اور اس کے علاوہ بھی بیویاں، اور وہاں پر بیویوں میں جھگڑا نہیں رہے گا۔ یہاں پر تو ایسا معاملہ ہے، میرے ایک استاد کہتے تھے کہ ایک بیوی کی رات سکون کی رات، دو بیویوں کی رات جھگڑے کی رات، تین بیویوں کی رات تین طرح ہونے کی رات، چار بیویوں کی رات جنازے کی رات، چاروں اٹھا کے جنازہ چلے جاتے۔ یہ بطور لطیفہ کہتے تھے، یعنی ایک عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی دنیا میں، بھائی تیرا سب کچھ ادا کر رہا ہے، تجھے کچھ کمی نہیں رکھا پھر بھی پسند نہیں، یہ عورت کا مزاج ہے۔ مگر جنت کے اندر ایسا مزاج نہیں رہے گا، کوئی عورت دوسری عورت سے حسد کرنے والی نہیں رہے گی۔ ایک ایک مومن کو کئی عورتیں دی جائیں گی۔ بعض موقعوں پر شوہر برا تھا، کافر ہو گیا، وہ کافر شوہر دوزخ کو جائے گا، اس کی مومن عورت کہاں جائے گی؟ جنت میں آئے گی، تو اس مومن عورت کا نکاح اللہ کسی نہ کسی جنتی مرد سے کر دے گا۔ تو ازواج یعنی بیویاں، اور ان کی صفت کیا ہے؟ مطہرہ، پاک بنائی گئی، اخلاق میں بھی پاک ہوں گی اور دوسری گندگیوں سے بھی پاک۔ تو جنتی عورت کے پسینے میں بدبو نہیں رہے گی، حیض و نفاس کے عوارض سے وہ پاک ہوگی، بیماری اس کے اندر نہیں ہوگی، منہ میں بدبو وغیرہ جو دنیا میں عوارض پیش آتے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، آنکھوں میں چیپڑے آ گئے، یہ ساری گندگیاں جنت کی عورتوں میں بالکل نہیں رہیں گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں انہیں دی جائیں گی۔ تو یہ کہ نعمت پہلی باغ، باغ کے نیچے نہر۔ پھر سوال پیدا ہوتا، یہ عارضی ہے یا دائمی؟ عارضی ہے یا دائمی؟ ٹیمپرری ہے یا فار ایور؟ تو اللہ نے کہا کہ خالدین فیہا فار ایور، یعنی ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں ہی رہو گے، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ پھر یہ سب کچھ ہے، اتنی بہترین لائف ملے گی، لائف پارٹنر بھی وہاں ملے گا کیا؟ تو اس کا جواب دیا ازواج مطہرہ، ایک نہیں کئی لائف پارٹنرز ملیں گے، کئی بیویاں ملیں گی، اور بیویوں میں جھگڑا بھی نہیں رہے گا۔ اچھا یہ سب کچھ ہے، اللہ سے محبت کرنے والا بندہ کہتا ہے اے مولا مجھے باغ بھی ملے گا، نہر بھی ملے گی، اور مجھے کیسا پرمٹ ملے گا؟ ہمیشہ رہنے کا۔ آج کل کہتے ہیں پی پی مل گیا، پی پی کیا بولے تو پرماننٹ پرمٹ مل گیا، کہتے پرماننٹ پرمٹ مل گیا، یعنی وہاں اس بستی میں ہمیشہ رہ سکتے ہیں، مگر موت تو آئے گی، اس کا تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ لیکن وہاں پر جنت میں جو رہنے کے لیے موقع دیا جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے پرماننٹ میں رہوں گا، باغ مجھے ملے گا، عورتیں مجھے ملے گی۔ اللہ کا چاہنے والا کہتا ہے اے پروردگار یہ سب کچھ ہے، تو مجھ سے راضی رہے گا کیا؟ اگر تو راضی نہیں تو یہ ساری چیزیں مجھے کچھ اچھی نہیں لگی، میرے دل کو بہلا نہیں سکتی۔ مولا تو مجھ سے راضی رہے گا کیا؟ تو اللہ نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے رضامندی بھی۔ اللہ کہہ دے گا کہ اے بندے میں تجھ سے راضی، اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ وہ ہمارا ہو گیا، ہم اس کے ہو گئے،
اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت کی ضرورت ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے رضامندی، یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ اللہ کی رضامندی سے بھی بڑھ کر کوئی نعمت ہے کیا؟ نہیں۔ اللہ راضی، صحابہ کو یہ نعمت ملی، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ بس توحید تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ میرا ہوا سب سے ہٹ گیا، جب سب سے ہٹ کر میرا ہو گیا تو میں اس کا ہو گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ من لہ المولا فلہ الکل، جس کا مولا ہو گیا کل کائنات اس کی ہو گئی، اسے کسی بات کا اندیشہ نہیں۔ اللہ والوں کی علامت بیان کرتے ہوئے ایک شاعر کہتا ہے جو اللہ والے ہیں وہ عشق نبی میں کامل ہوتے ہیں، اور ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مٹھی میں زمانہ ہوتا ہے، ٹھوکر میں قیامت ہوتی ہے۔ مٹھی میں زمانہ ہوتا ہے، اگر وہ مٹھی بند کر دے بطور کرامت تو سارے دشمن اسی جگہ چپک کر ختم ہو جائیں گے، اور ایک ٹھوکر مار دے تو جہاں ٹھوکر ماریں گے وہاں زلزلہ آ کر ایک قیامت ہی برپا ہو جائے گی۔ تو جس کا خدا ہو گیا، ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک اللہ والے جا رہے تھے، کوئی عورت بیٹھی ہے، اللہ والے کو مدہوشی تھی، کہیں دیکھ رہے تھے، جاتے جاتے پیر لگ گیا۔ پیر لگتے ہی اس کا عاشق بھاگ کر آیا، لڑکی کا عاشق بڑے وجد میں آ کر وہ بزرگ کو مار دیا، کیا کر دیا، وہ بھی خاموش۔ پھر کچھ دیر میں وہ لڑکی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ آ کر بولے یہ کیا کر دیے تم، جادوگر کیا تم؟ میں کچھ بھی نہیں کرا بابا، تو اسے چاہتا مجھے مارا، مجھے چاہنے والا اسے مارا۔ تم مجھے چاہتا، تو لڑکی کو چاہتا، لڑکی کے محبت میں مجھے مار دیا، میرا خدا مجھے چاہتا ہے کیونکہ میں اس کا ہوں، تو جب تو مجھے مارا تو تجھے مار دیتا تو اتنی اذیت نہیں ہوتی، تیری پیاری کو مار دیا، تیری معشوقہ کو مار دیا، اب اذیت زیادہ ہوتی تجھے۔ پھر اس کے بعد منت سماجت کیا تو ان کی دعا سے دوبارہ وہ زندہ ہو گئی۔ تو ایسا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کے واقعات بھی عجیب ہوتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی بھی عجیب ہوتی ہے۔ اویس قرنی کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یضحک اذا بکى الناس ویبکی اذا ضحک الناس۔ اویس قرنی کی یہ علامت ہے کہ لوگ جب ہنستے ہیں وہ رونے لگتا ہے، لوگ جب روتے ہیں تو ہنسنے لگتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ الگ ہے، لوگوں کی سوچ الگ ہے۔ تو حاضرین گرامی، رضوان من اللہ پہ بات آ کے رک گئی۔ رضوان کا معنی کیا ہے؟ رضامندی، خوشنودی۔ جنت کا جو داروغہ ہے فرشتہ، اس فرشتے کا نام بھی ہے رضوان، کیونکہ جنت میں وہی جائے گا جس سے خدا راضی ہے۔ لہذا جنت کی نگرانی کے لیے جس فرشتے کو مقرر کیا گیا اس کا نام بھی کیا ہے؟ رضوان علیہ السلام۔ اور دوزخ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا دوزخ میں ڈالے گا، کیونکہ اللہ مالک ہے۔ تو دوزخ کا جو داروغہ ہے فرشتہ، اس کا نام کیا ہے؟ مالک۔ تو دوزخی وہ فرشتے کو بلائیں گے، قرآن مجید میں ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہیں گے اے مالک یعنی فرشتے کو بلائیں گے، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تیرا رب ہم کو جان سے مار دے، اسی تو دعا کر، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ مالک کہے گا، یعنی وہ فرشتہ مالک علیہ السلام وہ کہیں گے انکم ماکثون،
تم تو یہاں رہنے ہی والے ہو، مرنے والے نہیں۔ دنیا میں جینے کی آرزو کرتا کرتا مر گیا، یہاں مرنے کی آرزو کر رہا ہے، مرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ رضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی، یہ بہت بڑی نعمت۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی تم جو عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے، صرف عمل کو نہیں، تمہارے دل کی نیت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، نیت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہاری نیت صحیح ہے، تمہارا عمل صحیح ہے، تو خدا تم سے راضی، اور آخرت کی یہ نعمت تمہیں ملے گی۔ یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے پیچھے کب تک پڑے رہو گے؟ ذرا اس کی فکر تو دماغ سے نکال کر پھینکو، سکون کی زندگی گزارو۔ مجھے نہیں ملا، سوچا تو پریشانی آ جاتی، ارے نہیں ملا تو کیا ہوا، میرے لیے آخرت مل جائے، اے پروردگار مجھے آخرت دے دے، یہ سوچ لو تو دل کو سکون ملے گا۔ ایک شخص پتھر پھینکا پھل لینے کے لیے، پتھر پھینکنے کے بعد روتے ہوئے بڑھ گیا۔ کوئی عقل والا گا کی بار ہوتا، میرا پتھر چلے گا نا بول کر ہوتا، تیرا پتھر گیا تو کیا بھائی، وہ تو جانے کی چیزیں گئی تو کیا ہے، سر دنیا جانے کی چیزیں چلے گی تو کیا، پتھر گیا نا، روتا۔ عقل والا بولتا بھائی وہ گیا تو کیا، دوسرا پتھر آتا با تجھے، نہیں وہ پتھر چلے گا نا، سر دنیا گئی تو گئی، دوسری یہ گئی تو دوسری مل جاتی، ایک نقصان ہوا تو دوسرا فائدہ ہو جاتا ہم پہ، اس کے لیے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی پر آج ہم اپنی بات کو ختم کیے دیتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کی 15 آیتوں کی تفسیر بیان کی گئی۔ تفسیر کا حق تو ادا نہیں ہوا، مگر ہماری طاقت بھر رب کی توفیق سے ہم نے تفسیر کی ہے۔ اب شعبان کا آخری اتوار ہے، اب ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان کی مصروفیات، روزہ، افطار، تراویح، پھر سحر، تو تراویح کا وقت رہے گا یہ، اس لیے ماہ رمضان میں تفسیر قرآن نہیں ہوگی۔ تو ماہ رمضان میں جس طرح تمام مدرسوں کو چھٹی مل جاتی ہے، تو آپ کی مسجد میں تفسیر قرآن کی محفل کو بھی چھٹی۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو اتوار آئے گا انشاءاللہ یہ اعلان بھی کیا جائے گا، اس کے مطابق تفسیر قرآن کا سلسلہ دوبارہ جاری ہوگا، اور ماہ رمضان کے بعد جو تفسیر ہوگی وہ سورہ آل عمران کی 16ویں آیت کی تفسیر انشاءاللہ ہوگی۔ اب دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما، اے اللہ دنیا کی فکر کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو تیری محبت سے مالا مال فرما دے، اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔